ہو رہی اور ہم لوگوں نے دعوت دی، کھل کر دعوت دی کہ اکھلیش کو بھی اس سے جڑنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ یادوں کی سیاست اگر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کر وہ اپنی دکان چلائیں گے، اپنی حکومت چلائیں گے اور اپنے محل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور مقاصد کے خلاف۔ یہی بات مایاوتی سے بھی بار بار کہی گئی۔ میں ایک مرتبہ ملا اور میں نے کھل کر کہا کہ مانوتا کا مسئلہ ہے، اس ملک کو ظلم سے آزاد کرانے کا مسئلہ ہے۔ دلت اور مسلمان اور دیگر طبقات کے لوگ اگر امانت داری اور سچائی کے ساتھ ملے تب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ اس عورت کو دولت کی ہوس نے مار دیا، اور وہ پہلے ٹکٹ دینے کے لیے کروڑوں کی دولت لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دولت کے مسائل اور اسکینڈل میں الجھ کر پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس ملک میں دولت کی چیکنگ کرنے والے ادارے کہیں اس پر چھاپے نہ مار دیں، اس لیے سیاست گھٹی ہوئی، مظلوم اور دبی ہوئی سیاست ہوتی ہے۔ ایسی سیاست سے ملک آزاد نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا کلمہ پڑھے گا، جو ایشور کو ایک مانے گا اور جو کسی بنیاد پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اگر وہ بندہ اویسی ہو مثلاً، وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہو اور وہ اس کو مانتا ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کے مطابق اس معاہدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی سمجھتے ہوئے اور سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتے ہوئے کام کرنا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا قائد کسی کلمہ گو کو اختیار کریں۔ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام کہ جو کلمہ گو نہ ہو، جس کا ایشور سے، اللہ سے، لاٹ سے تعلق نہ ہو، جس کا سر اس اکیلے کے سامنے نہ جھکتا ہو، اور جو پیغمبر کو نہ مانتا ہو اور اس کے راستے پر نہ چلتا ہو، اس کی قیادت کو قبول کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ وہ بات ہے میں جو کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اس پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، نادان، جاہل، اجڑ، اسلام سے محروم، وہ تبصرے کرتے ہیں کہ اس سے تو ووٹ کٹ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کس کا کٹے گا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کا کٹے گا تو مسلمان کا وہ شخص کاٹے گا جو اسلام دشمن ہے، مسلم دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ وہ نہیں کاٹے گا جو اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، اور جو سلامتی اور امن چاہتا ہے اور ملک کے تمام لوگوں کو بھائی مانتے ہوئے سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایسے کسی قائد کو سامنے آنا چاہیے، اور اگر ایسا قائد سامنے نہیں ہے آپ کے تو پھر یاد رکھیے کہ بغیر قیادت کے جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ جماعت کی نماز کے لیے کوئی امام چاہیے، اور جس طرح امام اپنی مسجد کا اور اپنی عبادت کا امام کسی اس شخص کو نہیں بنا سکتے جو کفر سے وابستہ ہے، اسی طرح اسلامی سیاست، اور سیاست کو اسلامی ہونا ضروری ہے کیونکہ عبادت جیسے اسلامی ویسے سیاست اسلامی، اس کا امام بھی کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً حرام ہے۔ یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں روندے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اوپر سے عذاب برسائے گا، اور یہ قومیں بھی خوش نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنے جوتوں تلے رون دیں گی۔ اسے دھمکی سمجھیے، اسے انذار سمجھیے، اسے خبر سمجھیے، اسے پیشین گوئی سمجھیے، اسے جو چاہیے سمجھیے اور جو چاہیے تبصرے چھانٹیے، لیکن بات یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے